إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ معزز حاضرین، اور جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، ہم جس شخصیت کو، جس ہستی کو دعوت خطاب دینے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں ایک ہلکا سا تعارف جائز ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے، تعارف کرایا جا سکتا شخصیت کا کہ آپ نے جب سے توحید کے راستے پر گامزن ہوئے، تقریباً ہمارے علم میں 30-35 سال ہوئے، زبردست محنت کی توحید کے لیے، تمام لوگوں کو دین سے جوڑا، اہل حدیث جماعت سے جوڑا اور توحید کے راستے پر لائے۔ آپ فیروز آباد میں ہی بہت محنت کرتے ہیں۔ آپ اس وقت اٹاوہ میں بیرن ٹولے کی بڑی مسجد میں آپ خطیب کے عہدے پر فائز ہیں، اور اللہ کا شکر ہے وہاں بھی آپ بڑی محنت سے اور جافشانی سے وہاں آپ کام کر رہے ہیں دین کا، اور اللہ کا کرم ہے، لوگ بہت مطمئن ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ دے اور آپ کو خیرافیت عطا فرمائے۔ ہم دعوت دیتے ہیں مولانا حضرت مولانا محمد اختر صاحب فیروز آبادی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام سے گزارش ہے، میری آواز سن رہی ہوں، محمدی مسجد اہل حدیث میں تشریف لے آئیں۔ یہ دنیاوی محفل نہیں ہے، یہ اسلامی محفل ہے، اور اس سے دور بھاگنا ایمان کی کمزوری ہے۔ اور کوئی آدمی یہ سوچے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم بھی آپ کو دعوت دیتے ہیں، تو کوئی آئے اللہ کا بندہ، میں تیار ہوں، جہاں دینی محفل ہو میں شرکت کرنے کو تیار ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ ہر طرح کی پاکیاں اللہ کے لیے ہیں، اس بابرکت ذات کی جتنی تعریف کی جائے پھر بھی کم ہی رہے گی، اور بندے کے بس کا ہے ہی نہیں کہ وہ اپنے رب کی تعریف کا حق ادا کر دے۔ جو ساری کائنات کو چلاتا ہو، ساری کائنات کو بنایا ہو، جہاں تک نظر پہنچتی ہے زمین سے لے کر آسمان تک، کسی نے کچھ نہ بنایا ہو، اللہ ہی کا ہے سب کچھ، تو اس کی تعریف کتنی ہوگی۔ بار بار نمازوں میں پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل وہ جیسا نہ کوئی ہے نہ ہوگا، اور وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، لا یموت، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ ہر چیز فنا ہونی ہے، یہ پہاڑ بھی ڈھیر ہونا ہے، چاند اور سورج بھی فنا ہونا ہے، ساری مخلوقات فنا ہونا ہے۔ قرآن قیامت تک کے لیے چیلنج کی شکل میں سامنے کھڑا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ایمان لانے والوں کے لیے اور جو ایمان نہیں لائے ہیں ان کے لیے بھی قرآن بتا رہا ہے سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ اس سے پہلی آیت میں یہی ہے کل من علیہ فان، کہ سب کچھ فنا ہونا ہے
اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی۔ لمبی چوڑی تقریر کیا، وہ اتنا بڑا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، رہے گا، اسی کی ذات باقی رہ جائے گی۔ درود ہو، سلام ہو ساری انسانیت کے سردار جنہوں نے پورا دین امت تک پہنچایا، اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور بڑی تکلیفیں اٹھا کر پہنچایا، بڑی تکلیفیں اٹھا کر۔ بس ہم ہی خراب ہیں جو ٹولیوں میں بٹ گئی، منع کرنے کے بعد بھی بٹ گئی۔ ہر پہلو پر قرآن حدیث نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ ابھی جگہ جگہ سے پڑھتے چلیں، وقت زیادہ لگے گا، بات تھوڑی ہی رکھنی ہے۔ ہم ہی خراب ہیں، ہم ہی گناہ گار ہیں۔ اللہ ہم سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ درود و سلام عبداللہ کے بیٹے، فاطمہ کے باپ، آخر الزماں، خاتم الرسل، خاتم الکتب، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب کی طرف سے سلام بھی ہو، درود بھی ہو۔ اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ آپ کا تھوڑا سا وقت لیتا چلوں، ابھی زبان سے الفاظ نکلا ہے تھوڑا سا وقت، وقت کی بڑی اہمیت ہے اور وقت کی قدر کرنا چاہیے، اور جو وقت کی قدر نہیں کرتا وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ ایک آدمی 6 گھنٹہ کام کرتا ہے، ایک آدمی وہی کام 12 گھنٹہ کرتا ہے، 10 گھنٹہ کرتا ہے۔ بتاؤ اس کی کمائی زیادہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وہ آگے بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا؟ پھر آدمی حسد کرتا ہے یہ آگے کیسے بڑھ گیا۔ اور جو وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا۔ ابھی ابھی گھڑی میں 6:22 ہو رہے ہیں، آج کی تاریخ ہے، لیکن کل بھی 6:22 اسی وقت بجیں گے، لیکن وہ وقت دوسرا ہوگا۔ ظاہری طور پر تو یہی ہے، یہ وہی ٹائم ہے میرے دوست اور بزرگوں۔ فساد کیا ہے، جھگڑا کیا ہے، جو کام کرنا کل تھا وہ آج کر لیجئے۔ تاریخ بدل گئی، حتیٰ کہ اگر سال کا آخری دن ہے تو سن بھی بدل سکتی ہے۔ اگر موت برحق ہے اسی 24 گھنٹے میں تو انسان بھی دنیا سے جا سکتا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ پاک سب کو موقع دیتا ہے، سب کو چانس دیتا ہے، اس لیے وقت کی قدر کرنا چاہیے۔ رب کائنات نے قسم کھا کر فرمایا، اگر وقت کی اہمیت نہ ہوتی تو رب کائنات قسم نہ کھاتا۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ قال تعالی فی القرآن المجید والعصر ان الانسان لفی خسر۔ قسم ہے عصر کے وقت کی، محققین نے 2 معنی کیے ہیں۔ قسم ہے عصر کے وقت کی، اللہ نے وقت کی اہمیت بتائی ہے، یہ قرآن ہم کو اہمیت بتا رہا ہے۔ قسم ہے عصر کے وقت کی، یا قسم ہے زمانے کی۔ عصر کے وقت کی قسم کھائی تو بڑی بات ہے، اور سارے زمانے کی قسم کھا کر کہا اللہ نے تو بڑی بات ہے۔ اللہ کی ہر بات بڑی ہے، اللہ کی ہر بات سچی ہے، اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی، ہماری سوچ غلط ہو سکتی ہے۔ فرمایا گیا قسم ہے عصر کے وقت کی۔ عصر کا ہی نام کیوں لیا؟ عصر میں آدمی زیادہ مصروف ہوتا ہے، 24 گھنٹے میں اپنے دیکھے، صبح بھی اس کے پاس وقت ہے، عشاء میں بھی فارغ ہو جاتا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، عصر میں زیادہ مصروف ہوتا ہے۔ اللہ رب کائنات نے فرمایا قسم ہے عصر کے وقت کی، ان الانسان لفی خسر۔ فرمایا گیا بے شک ساری انسانیت گھاٹے میں ہے، ساری انسانیت ٹوٹے میں ہے۔ عام بیان کر دیا رب کائنات نے، ساری انسانیت گھاٹے میں ہے، امت محمدیہ بھی شامل ہے۔
ہمارے آخری نبی کی امت بھی شامل ہے اور جو لوگ ساری لوگ شامل ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا اے میرے حبیب کے امتیوں مایوس نہ ہو، قرآن یہی منشا بتاتا ہے الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وہ گھاٹے میں نہیں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ اللہ نے فرمایا پہلے ایمان لانے کی دعوت دی ہے، انسانیت گھاٹے میں ہے، جو بچنا چاہے ایمان لے آئے پھر وہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ اس کے اوپر بھی اللہ نے شرط لگائی وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور پھر نیک سوال عمل کیے۔ نیک سوال عمل وہ ہے جس پہ اللہ کی مہر لگی ہو، کتاب اللہ کی مہر لگی ہو، اور جس پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر لگی ہو، وہ ہے عمل صالح۔ عمل صالح وہ نہیں ہے اپنے بھائی سے پوچھا گیا، بہن نے بہن سے پوچھا، بیٹی نے ماں سے پوچھا یہ کام کیوں کرتی ہو، بولے اس میں کیا نقصان ہے، وہ عمل صالح نہیں ہے۔ عمل صالح وہ ہے جس کی دلیل موجود ہو کتاب اور سنت کے اندر۔ فرمایا گیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ ایمان لانا ہے اللہ کی ذات پہ، ایمان لانا ہے اللہ کے انبیاء پہ، ایمان لانا ہے اللہ کی کتابوں پہ، ایمان لانا ہے اللہ کے فرشتوں پہ، ایمان لانا ہے اللہ کے بڑے دن آخرت کے دن ایمان لانا ہے، اس دن پر بھی ایمان لانا ہے، اپنی اچھی بری تقدیر پہ ایمان لانا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اسی کا نام ایمان ہے، یہ ایمانی بنیادیں ہیں۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، یہ بڑی گارنٹی کی مہر لگوائی ہے اللہ رب کائنات نے، بڑی گارنٹی کی مہر لگائی ہے۔ یہاں تنبیہ کی ہے کسی کا مسلک نہیں چلے گا، کسی بزرگ کا قول نہیں چلے گا، کسی امام کا فعل اور قول نہیں چلے گا، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چلے گا۔ اگر اس دین کے اندر جھانک کے دیکھو، وہاں سے ثابت ہو جائے تو دین ہے، ورنہ تمہارے لیے وبال جان ہے۔ وعاملوا الصالحات، پھر جو ایمان لانے کے بعد جنہوں نے نیک اعمال کیے، نیک اعمال کیے، ابھی کتنے نیک اعمال چھوٹ رہے ہیں، چلو بات کو آگے پورا کرتے ہیں۔ وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جو حق کی آپس میں وصیت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے ہیں۔ مومن کا دستور یہ ہونا چاہیے، مومن کا شیوہ یہ ہونا چاہیے۔ رب کائنات نے یہ آیت سورہ مبارکہ نازل فرمائی، اس کی تحقیق میں ایک امام کا نام میں لیتا ہوں، اور اس لیے لیتا ہوں اس میں نصیحت ہے، کیونکہ تمام لوگ جانتے ہیں ہم کسی امام کے مقلد نہیں ہیں، ہم کسی امام کے غلام نہیں ہیں، ہم نے غلامی کی زنجیریں پہنی ہیں، ہم نے غلامی کرنا سیکھا ہے، ہم غلامی کرنا جانتے ہیں، ہم جس کے شیدائی ہیں، جس کے دیوانے ہیں، اللہ کے آخری محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے غلام ہیں۔ بڑے پیر صاحب بھی انہی کے غلام تھے، ہند کے ولی خواجہ معین چشتی رحمہ اللہ وہ بھی انہی کے غلام تھے۔ جن بزرگوں کی بات کرتے ہو وہ سنتوں کے پیروکار تھے، سنتوں کے شیدائی تھے، ان کا نام اس لیے زندہ ہے اور قیامت تک ان کا ذکر ہوتا رہے گا۔ لیکن ان ولیوں کا نام جو ہے نصیحت کے طور پہ لیا جاتا ہے، عبرت دلانے کے لیے لیا جاتا ہے۔ یہ لوگوں نے اپنے فائدے دیکھ لیے، آج ان کے نام کی دیکھ پک رہی ہے، کل ان کے نام کی پک رہی ہے۔ یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ میں کسی کو چھیٹا کشی نہیں کر رہا، میری تقریر میں جو ہے میری قرآن و حدیث کے دائرے میں جو بات آئی وہ کہہ دوں گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورہ عصر کے تعلق سے
کہتے ہیں میں نے اس سورہ مبارکہ پہ نظر ثانی کی اور میں اس نتیجے پر پہنچا پروردگار عالم پورا قرآن نازل نہ کرتا تو ٹھیک رہتا، اسی سورہ مبارکہ کے اندر بہت کچھ ہے، یہی لوگوں کے لیے کافی تھی۔ فرمایا جا رہا ہے اللہ نے قسم کھا کر اپنی بات کو رکھا ہے، اور پھر رب کائنات نے ساری انسانیت کو گھاٹے میں بتایا ہے، اور گھاٹے سے نکال کر اللہ کی بے شمار تعریف امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں، پھر اللہ نے اس میں مومنوں کے لیے ایمان لانا بھی بتایا ہے، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کا طریقہ بھی بتایا ہے، اور رب کائنات نے جو ہے ہمیں اس میں بہت کچھ بتا دیا ہے، گھاٹا ہے تو کب ہے اور فلاح ہے تو کب ہے، یہ سی ایک صورت کے لیے کافی تھی انسان کے لیے۔ اللہ جو ہے مصلحت کا جاننے والا ہے، انہوں نے اپنی نظریہ اپنی سوچ رکھی ہے۔ وقت کے تعلق سے بات چل رہی تھی میرے دوست اور بزرگوں، اسلامی بھائیوں، اس لیے رب کائنات نے پاکیزہ کلام میں ارشاد فرمایا۔ اللہ رب کائنات فرماتا ہے سورہ نساء کے اندر غالباً آیت نمبر 103 ہے، فرمایا جاتا ہے رب کائنات نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک مومنوں پر نماز فرض ہے، ان کے مقررہ وقتوں میں فرض ہے۔ ایسا نہیں ہے جب چاہے آدمی نماز پڑھ لے، نہیں میرے بھائی، قرآن نے ہم کو یہ بھی بتا دیا جب نماز فرض ہے مومن کے اوپر اس کے وقت بھی متعین ہے۔ ان نمازوں کو نازل کرنے والا، نافذ کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، اور ان کو صحیح وقتوں میں ادا کرنے والے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ آپ سے بہتر کسی نے صحیح وقت میں نماز نہ ادا کری ہے نہ ہوگی۔